بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کل سہیل افریدی جو ہیں وزیر اعلیٰ کے کے وہ نظروں میں ہیں. اس لیے بھی نظروں میں ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں. اس لیے بھی نظروں میں ہیں ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ صوبے کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اس لیے بھی ان کے اوپر نظریں رکھی جا رہی ہیں کہ وہ ڈیالہ جیل آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جاتا. اور اس لیے بھی ان کے اوپر نظریں رکھی جا رہی ہیں کہ وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زیاد خان قاضی صاحب. ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق ثوابی سے ہے، زیاد خان قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ سہیل خان افریدی صاحب صوبے کی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے. السلام علیکم جناب. السلام صاحب. کیا کہتے ہیں جی؟ سر، ترقی تو میرے خیال میں چاروں صوبوں میں بہترین ہو رہی ہے اگر دیکھا جائے، لیکن گڈ گورننس آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. لیکن اس میں ایک بات ہے منگڑ صاحب، جب سے سہیل افریدی آئے، جب سے اس نے چارج سنبھالے تو اس نے دو کام کیے. ایک، وہ عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے صوبے میں، مطلب تعلیم پہ اور صحت پہ خصوصی توجہ دے رہے، گڈ گورننس پہ توجہ دے رہے، پولیس اور جو اس کے ساتھ اور بھی ادارے ہیں، پٹواری کا نظام، اس کو بہتر کر رہے ہیں کہ جہاں پہ کرپشن ہو. اس نے ایک سیل باقاعدہ قائم کیا ہے. لائیو اس نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، مجھے کال کریں، میں اس پہ ایکشن لوں گا، اور فوراً ہوتا ہے. رات کو وہ گئے، کوئی رات کے 12 بجے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل چھاپا مارا ہے اس نے گزشتہ رات، اور وہاں پہ اس نے لوگوں کے مسائل سنے. لوگوں کو سردیوں میں دیکھا کہ سردی اوپن مطلب تلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان کے لیے انتظام نہیں ہے. تو انہوں نے جو اس کا عملہ تھا اور ہاسپٹل کا عملہ جو ان کے ساتھ تھا، ان کو کہا کہ یہ غریب لوگ کیوں بیٹھے ہیں اتنی سردی میں. تو کسی نے اس کے کان میں کہا کہ جو وہ ہے جو سرائے بنائے تھے عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ ادھر جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتانا تھا، فی الفور ان کے لیے انتظام کرے. یہ دور دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے مریض اندر وارڈ میں ایڈمٹ ہے، فی الفور ان کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگائیں، اور باقی کام جو ہے نا، جتنی بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہاسپٹل میں ترقیاتی کام ہو، وہ فوراً کرے. جو لوگ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں تھے ان کو سہیل افریدی نے گزشتہ رات کہا کہ آپ اس طرح کریں، ایک لسٹ بنائیں کہ کیوں یہ لوگ نہیں تھے، شوکاز نوٹس جاری کرے فوراً ان کو. اس کے بعد اس نے ایک اور ایکشن لیا، ہاسپٹل کو کہا کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی فنڈ کو آپ کو ضرورت ہو، آپ ڈائریکٹ مجھے بتائیں، میں وزارت صحت کے کہوں گا. علاج معالجے میں کوئی کوتاہی غریب کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ تو تھا صحت کے حوالے سے. اب تعلیم کے حوالے سے وہ جو اقدامات اٹھا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ابھی جتنے ٹیچرز کی تعیناتیاں تھی اسکولوں میں، ٹیچرز کی کمیاں تھی، فی الفور 2500 سے 3000 ٹیچرز انہوں نے بھرتی کر دیے، کچھ پی سی ایس کے تھرو، کچھ ایٹا کے تھرو، اور کچھ پروجیکٹ میں. اور جو صحت کارڈ عمران خان کا مقبول ترین جو اقدام ہے صحت کارڈ، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ صحت کارڈ تو یہ تھا کہ ایک رات یہ ہوا تھا کہ صحت کارڈ بند یہ ہوا تھا کہ جو خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ادھر صحت کارڈ صرف 4 سے 5 گھنٹے کے لیے بند ہو گیا تھا. وہ ان کو کسی نے بتا دیا کہ صحت کارڈ ادھر چل نہیں رہا، وہ فوراً ادھر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ فنڈ کی کمی تھی، انہوں نے کہا کہ فی الفور فوراً فنڈ جاری کریں، لیکن صحت کارڈ ابھی شروع کریں. اگر ان 5 گھنٹوں میں، یہ تو اس نے پورا ڈیٹا دیکھا کہ شکر ہے کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اگر 5 گھنٹوں کے اندر ڈیتھ ہو جاتی تو یہ کتنا بڑا نقصان تھا. صرف مطلب 1-2 کروڑ روپے کے لیے اربوں سے قیمتی تو انسان کی جان ہے. تو وہ فوراً پیسے جاری کیے گئے. صحت کارڈ پلس چل رہا ہے. صحت کارڈ پلس یہ ہے کہ اس میں اب جتنے بھی آپ کے گردوں کے ٹرانسپلانٹ، ان کے ٹیسٹ، کینسر کے ٹیسٹ، یہ سارے شامل، یعنی مؤثر ہے نا صحت کارڈ؟ مؤثر ہے. صحت کارڈ کے ساتھ ایک اور کام کیا، زکوٰۃ فنڈ سے جو او پی ڈی میں جو پیشنٹ آتے تھے تو ان کو ادویات نہیں ملتی تھی، صحت کارڈ میں تو وہ مریض شامل ہے جن کے آپریشن ہوتے ہیں یا ان کے کوئی ایسی بیماری ہو جس کے لیے ایڈمٹ ہونا ضروری ہے، یہ صحت کارڈ میں شامل تھا، او پی ڈی نہیں تھا. تو
او پی ڈی کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ زکوٰۃ فنڈ سے پیسے جاری کر دیے غریب لوگوں کے لیے کہ سمپل ایک چیئرمین زکوٰۃ جو لوکل زکوٰۃ کمیٹی کا ہوتا ہے وہ اس کے ایک فارم کو سائن کرے گا، جتنی بھی ادویات او پی ڈی میں لکھی گئی ہے وہ ان کو مفت فراہم کی جائے گی۔ تو یہ ایک ایکسٹرا چیز جو ہے وہ سہیل افریدی نے اس کو ابھی شروع کیا ہے۔ میرے خیال میں ابھی اس کو 2-3 دن ہی ہوئے ہیں کہ یہ ابھی فائنل ہو گیا اور سٹارٹ ہو گیا ہے نا۔ تو یہ چیزیں اب وہ کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی عمران خان کی رہائی کی یا ڈی جی ایس پی آر کے حوالے سے، تو دیکھو عمران خان کی ایک پالیسی تھی کہ جب سے وہ اقتدار میں تھے یا اقتدار سے جب سے باہر ہوئے، وہ اپنے کارکن کو ان کا لہو گرم رکھتے تھے تاکہ وہ ہر وقت تیار رہے، وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ امین گنڈاپور کے دور میں یہ ہوا تھا کہ کارکن جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو۔ اچھا، امین گنڈاپور کو تو بڑا ماحول ملا تھا نا، امین گنڈاپور کے وقت عوام بھی بہت چار تھی، 2-3 دفعہ عوام اس کے ساتھ آئی، پھر وہ دھوکہ دے کے بھاگ گیا۔ تو اب عوام اس طریقے سے جلسوں میں نہیں آ رہی ہے جس طرح امین گنڈاپور کے دور میں آتی تھی۔ تو دیکھا ہے آپ نے کوہاٹ کا جلسہ، پشاور کا جلسہ؟ جلسوں میں لوگ بہت زور و شور سے آ رہے ہیں، لیکن یہ لوکل لوگ ہیں، کوہاٹ کے لوگ، لوکل روڈ، پشاور کے لوکل لوگ۔ ابھی انہوں نے کوئی کے پی کے میں وہ گرینڈ جلسہ نہیں کیا جس میں پنجاب سے بھی لوگ آ جائیں یا پورے کے پی کے سے لوگ آ جائیں۔ لوکل جلسے ہو رہے ہیں جتنے اس نے سہیل افریدی نے جلسے کیا، امین گنڈاپور نے سوابی میں جلسہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پشاور میں کیا تھا، تو وہ پورے پنجاب اور کے پی کے لوگ تھے۔ تو خیبر پختونخوا کی جتنی لیڈرشپ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ ایک پیج پہ عمران کی رہائی کے لیے؟ عمران کی رہائی کے لیے سب ایک پیج پہ، گنڈاپور بھی، امین گنڈاپور بھی ایک ہی پیج میں ہے۔ وہ تو اس کو تو سیاسی کمیٹی میں اب شامل ہی نہیں کیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کا یہ ہے کہ سیاسی کمیٹی آپ اگر پچھلی اس پہ اعتبار اٹھ گیا ہے، نہیں گزشتہ بھی جب آپ دیکھ لینا تو جب یہ سیاسی کمیٹیاں جتنی بھی بنتی ہے ہر سال بعد، تو اس میں لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ روٹین ہے پی ٹی آئی کی، جب سے یہ سیاسی کمیٹیاں بننا شروع ہوئی ہے تو مطلب ایک سال یہ کمیٹی یہ لوگ اور اگلے سال پھر اور لوگوں کو کیونکہ پورا ملک ہے نا، پورے ملک سے نمائندگی وہ لیتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ چینج کرتے ہیں۔ امین گنڈاپور سے تو میرے خیال میں پی ٹی آئی والے نالا اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ تو پریشر بہت تھا کہ آپ ریزائن نہ دیں، لیکن اس کے باوجود اس نے عمران خان کو فالو کیا، ریزائن دیا۔ ہاں البتہ کارکن میں وہ جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے اب جو فائنل تحریک جو ہے ڈی چوک کے لیے جو ہے وہ کب تک سہیل افریدی صاحب موو کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ڈی چوک کے لیے کوئی اعلان موو کرے یا اعلان کرے، کیونکہ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے گورنر راج کا، اور یہ چیزیں بیچ میں چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں نہ اسٹیبلشمنٹ اور نہ سیاسی جماعتیں کے پی کے میں گورنر راج کی طرف جائیں گی، البتہ یہ بھی ڈی چوک کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور جو ایک تاثر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور یہ لوگ ایک پیج پہ ہو جائیں، اور پھر میرے خیال میں اگر کوئی ریجیم چینج ایک مرتبہ پھر امکان ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جائیں؟ گزشتہ چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے جو آل پارٹیز کانفرنس ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ کچھ زیادہ ہے، اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم ان کو نہیں بلائیں گے۔ محمود خان اچکزے اور آصف زرداری ان کا بھی آپس میں کافی گٹھ جوڑ ہے۔ عمران خان نے اختیار دیا ہے محمود خان اچکزے کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں دوسرے جو اس کمیٹی کا حصہ ہے، تو وہ اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیاسی راہ جو ہے وہ نکالی جائے، کیونکہ دیکھیں نا اس طرح تو عمران خان نہیں نکلے گا نا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈی چوک میں آپ 10 لاکھ لوگ لے آئیں، تو پھر عمران خان کو آپ آج اگر نکالیں گے، کر کوئی اور سیاسی بندہ جو ہے وہ اگر جینون کیس میں اندر ہو جائے تو وہ 15 لاکھ لے آئیں گے، تو پھر آپ اس کو نکالیں گے، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب دیکھیں سلوشن کی طرف جانا ہوگا، اور اب یہ بڑا مشکل ہے جو اس وقت ملکی حالات ہے، جس طرح تصادم جاری ہے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان، تو اس میں بیچ کا راستہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور محمود خان اچکزے
میرے خیال میں اس میں بیچ کے راستے کا تعین کرنے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی. جو مصدق ذرائع ہیں ان کا میرے پاس جو ہے وہ یہی اطلاعات ہے کہ محمود خان اچکزئی کوشش کر رہے ہیں کہ درمیانی راستہ نکال کے, تو دیکھیں نا جس طرح نواز شریف کے ٹوٹل 10 منٹ میں, کیونکہ انگوٹھوں پہ کچھ ٹائم لگا تھا نا, بیچارے نے 5-6-10 فائلوں پہ انگوٹھے لگانے تھے, تو اس میں ٹوٹل 10 منٹ لگے اور سارا کیس ہی ختم سارا کچھ. تو عمران خان پہ تو میرے خیال میں 2 منٹ لگیں گے نا. نہیں تو پھر یہ حقیقی آزادی والا نعرہ ختم ہو جائے گا. حقیقی آزادی کا نعرہ تو اس ملک میں چلتا ہی نہیں ہے نا سر. نہیں چلتا نا. کدھر حقیقی آزادی آپ کس سے لیں گے؟ اب دیکھیں نا, مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ریاست ہوتی کیا ہے. ریاست تو جمہور کی وجہ سے ریاست ہے, لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے ریاست کا جو ترجمہ ہے وہ تو کوئی اور ریاست ہے. تو اب ریاست سے کون لڑے گا؟ تو حقیقی آزادی لڑ تو رہے ہیں آپ خیبر پختونخوا. سر پی ٹی آئی لڑ رہی ہے, لیکن دیکھیں نا جتنی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, مزید میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی مزید اب اتنی قیمتی کارکن جو ہیرے کی طرح ہے عمران خان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے. تو جو باہر ہے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے اور محمود اچکزئی, میرے خیال میں ان کو بیچ کا راستہ نکال کے اپنے قیمتی کارکن کو بچانا چاہیے اور اتنے تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے. اب لوگ آہستہ آہستہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. بہت شکریہ زیاد خان قاضی صاحب. تو آپ نے جی خبر سنی کہ محمود خان اچکزئی صاحب بیچ کا راستہ تلاش کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں بیچ کا راستہ نکال بھی سکتے ہیں, کیونکہ محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کے مراسم جو ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ان کے کوئی اتنے برے مراسم نہیں ہیں. جیسا کہ زیاد قاضی صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے, تو بات تو ٹھیک ہے, چلیں ملک میں امن ہونا چاہیے, ملک ترقی کرے اور سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ اختیار میں رہیں اور اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ اختیار میں رہے, ملک ترقی کرے, یہی سب کے لیے بہتر ہے. شمشاد مانگٹ اور زیاد قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.